نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج 30واں روزہ اور آخری روزہ ہے. الوداع جمعہ بھی ہے. رمضان المبارک کا 5واں جمعہ اور الوداع جمعہ ہے. الحمدللہ ایک بہت برکتیں والا جمعہ ہمیں نصیب ہوا. پھر اس کے بعد عید الفطر ہے. عید الفطر ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رمضان کا تحفہ ہے جو سارے مسلمان رمضان کے روزے رکھ کر عید الفطر مناتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع فراہم دیا اور عطا کیا کہ بہت بڑی خوشنودی ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا مرتبہ اور فلسفہ ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس نے پورے روزے رکھنے کی, تراویح پڑھنے کی ہمیں توفیق دی اور ہم نے اس توفیق کو کیا کیا, پورا اپنایا. وہ جو بندہ بدبخت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر مغفرت نہ کروا سکا. فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار, فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعا کی تھی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا. کتنا بڑا اعزاز ہے. کیا بولا تھا, جس بندے کو, اس بندے کے لیے جبرائیل امین نے بددعا کی. جب سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بددعا کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تھا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کسی نے نہ دعا مانگی نہ کسی نے کچھ کیا مگر آپ نے آمین کیسے کہا؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل امین نے بددعا کی اس شخص پر کہ اس بندے نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا مگر مغفرت نہ کرا سکا, وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, تباہ اور برباد ہو گیا. وہ جو رمضان کا مہینہ پا کر مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک اور برباد اور تباہ اور برباد ہو گیا. تو میرے آقا سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین ثم آمین. جس پہ میرے نبی کی مہر لگ جائے, صحابہ جس پہ سوال کر کے آمین کہہ دیں, جبرائیل امین علیہ السلام جیسے ہستی جیسے بددعا کرتے, وہ ویلڈ ہے. کیا ہے بولو, وہ ویلڈ ہے. تو اب سوچو, جبرائیل امین علیہ السلام جیسی ہستی بددعا کر رہے ہیں, صحابہ اکرام جیسی ہستی سوال کر رہے ہیں اور نبی جیسی ہستی آمین کہہ رہے ہیں. پھر نبی کے صحابہ جو ہیں وہ خود آمین کہہ رہے ہیں. دیکھو یار, کیونکہ صحابہ کو سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے ان کی ہر ایک بات نکلی بھی سچی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس بندے نے یہ کام کیا, رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور اس نے مغفرت کروا دیا, اپنے آپ کو بچوا دیا,
اپنے آپ کو جیسے دانت پیستے ہیں نا ہم لوگ اپنا منجن سے یا پھر اس سے کلین ہو جائے، ایسے مطلب کہ اس سے بھی زیادہ مطلب صاف کر دیے. تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو مغفرت پا لی. اس نے بہت عظیم بنتا ہے وہ. اور ہم نے گناہ کا ارتکاب کر کے رکھا اور اوپر سے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، تو ایسا بندہ ہلاک ہو گیا. تو پھر وہ بندے کو چاہیے کہ توحید بھی نہ منائے، کیونکہ اس نے رمضان مبارک کا تحفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے ذریعے سے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے تاکہ ہم جو ہے ایک دین کو، احکامات کو لے کے چلیں. کیونکہ تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. جیسے تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، پہلے امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، اس امت میں بھی کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی اختیار کر سکو. کیا عجیب محکمہ ہے یار، کیا عجیب بات ہے. اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا فلسفہ اور مرتبہ دیا ہے. ہمیں اس میں بہت اعزاز ہونا چاہیے. اگر ہم اعزاز والی باتیں نہیں کرتے، بیکار ہے. میرا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے صحابہ سے تربیت لی، صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی، اور ایسی تربیت لی کوئی اگر غیبتیں کرتا، فحش باتیں کرتا، گندی باتیں کرتا، غلیظ باتیں کرتا اور دیگر جو کرتا تو اس کو فوراً ٹاک کیا کرتے تھے. بولتے تھے کہ ہم جو ہیں ابھی روزے سے ہیں اور اس کے بعد بھی تم ایسے غلیظ باتیں نہ کرو، ہم روزے سے ہیں. آج تو ماشاءاللہ سبحان اللہ غیبتیں بھی چل رہی ہے، بدخوری بھی چل رہی ہے، اور اوپر سے کیا کچھ چل رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بزرگوں کو اتنا مطلب کہ وہ تھا کہ وہ اپنی ایمان کی فکر کر رہے ہوتے تھے، اور آج ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں. ہم جو ہے صرف کیا کر کے بیٹھے ہوئے، اپنا منجن بیچ کے کیا کر کے بیٹھے ہوئے، منجن بیچ کے بیٹھے ہوئے. یہ اعزاز نہیں ہے، یہ صرف آپ کی مشقت ہے، یہ صرف آپ کی تکلیفات ہے، جو آپ کی تکلیفات جو ہو رہی ہے. مگر اس سب سے پہلے یاد کر لو اپنی چیزوں کو، سب سے اپنی بلندی کو چیز کو یاد کر لو، کیونکہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستی، نبی کی لبت جگر بیٹی، سید النساء اہل الجنہ، وہ بولتی تھی جب بھی جمعہ کا دن آتا تھا تو عصر کی نماز پڑھ کے اپنے غلام سے کہتی تھی کہ آدھا گھنٹہ جب رہ جائے گا تو مجھے بتانا، آدھا گھنٹہ رہ جائے تو مجھے بتا دینا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے، تو جب آدھا گھنٹہ رہ جاتا تو عصر سے لے کے مغرب تک مصلی میں بیٹھ جاتی تھی اور گڑ گڑا کے دعا کرتی تھی، یا اللہ. اس کو رخصت کرتی تھی جمعے کے دن کو، عام جمعے کو بھی اور رمضان کے جمعے کو بھی. رمضان کو تو اور ہی مزہ. تو یہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کام کر رہی ہے، حالانکہ وہ جنتی نوجوان، جنتی سردار ہیں عورتوں کی، پھر بھی ان کو پتا ہے کہ بھائی جنت تو مل گئی مگر کام تو پورا کرنا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری رات جو تہجد کے کھڑے ہوئے تھے، تو ایک عالم فرما رہے تھے کہ ان سے میں نے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کسی صحابہ کھڑے ہوئے تھے سورہ بقرہ ختم کر دیا کرتے تھے، بولیں گے اب وہ رکوع میں جائیں گے مگر سورہ آل عمران میں شروع کر دیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیر سوج جاتے تھے کہ وہ اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے، پھر بھی وہ کیا تھے، حالانکہ ان کی تو جنت محتاج ہے، وہ جنت کی نہیں، ان کی جنت محتاج ہے. جنت چاہتی ہے کہ نبی ہمارے پاس آئیں، ہمیں تب سکون ملے گا. یہ دیکھو، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالے، کیونکہ اللہ تو راضی ہے، اللہ بھی راضی، سب راضی ہیں، مگر اس چیز سے جب ان کو دکھانا امت کو تھا. کتنا بڑا اعزاز ہے یار.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام کر رہے ہیں، ان کی بیٹی لفظ جگر حضرت فاطمہ و زہرا کر رہی ہیں اور ان کے جانشین صحابہ کرام کر رہے ہیں، اہل بیت کر رہے ہیں، تو اب سوچو کیا ہم تو کوئی شے کوئی نہیں، ہم تو بیکار آدمی ہیں، ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں آتے، ہمیں تو چاہیے ان سے ڈبل کریں، کوشش کریں ان سے ڈبل کریں، پھر بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی ہم ان کے جوتی کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے اگر ان سے ہم ڈبل بھی کریں، کوشش کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا تھے؟ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے۔ آج تو ہم دیکھو مال و دولت میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، دنیا داری میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، جو پٹیشن ہوتا ہے وہ دنیا داری میں نہیں کرتے تھے۔ لوگ بولتے تھے جو غیر مسلم تھے، ان کو دیکھو یار اپنے نماز روزے میں پڑھے رہتے ہیں، ان کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کمپٹیشن کرتے تھے، بھائی آج تو میں اس سے آگے نکلوں گا، حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے بولا تو میں اس سے آگے نکل جاؤں گا، مگر حضرت ابو بکر کا مقام بڑا تھا۔ تو یہ دیکھو وہ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی یہ ہوگا، نماز اس نے کیوں نماز پڑھی، حسد اس باری میں تو ہے کہ بھائی کر سکتے ہو، آپ نے اس نے نماز کیوں پڑھی زیادہ، اب میں پڑھ کے دکھاؤں گا، اس پہ حسد جائز ہے۔ اس موقع پہ کرو نا اچھائی کی، تو اس طرح نہیں کہ آپ نے شروع ہو گئے مار دار شروع کر یہ والا نہیں تھا، نہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے جو ہے اس طرح کرنا، بھائی اس نے روزہ زیادہ رکھا ہے، مطلب کہ ایسے 6 روزے رکھتے شوال کے، اب میں کوشش کروں گا 8 رکھ کے دکھاؤں، یہ جو بیچ کا جو ہے اپنا 13 پڑھنا رکھ رہا ہے، تو میں کوشش کروں گا پھر جھکا دیا کر دوں، ایسا کمپٹیشن کرو تو جا کے کامیاب ہوگے۔ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ کوئی آسان نہیں ہوتا، دین کی بس کچھ جائز ہے، اللہ خود دیکھو کتنا رضی پہ، تبھی تو رضی اللہ عنہ لگا ہوا ہم کیا گئے، تو یہ مقصد کیا ہے؟ اور ہم آج دیکھو گاڑی، لگژری لائف اور فلاں ٹھکانا چش پش پہ لگے ہوئے، ہم جیسے لائک ہم اس پہ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ ہمارا بزنس، ہمارا وہ، ہماری یہ، ہم اس پہ جیلسی کر رہے ہیں، یہ بےکار نہیں ہے۔ اس پہ اگر تم کمپٹیشن کرو گے تو پتہ لگے گا ہاں واقعی تم نے کچھ عمل کیا ہے، وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے، یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، یہ تو یہ رہ جائے گا، بس تم نے جو کمانا تھا اور اس کا حساب دینا، اچھی طرح دین کی نسبت سے کمایا ہے، دین کو دیکھ کے کمایا، حلال طریقے سے کمایا تو نیکی میں بدل جائے گا۔ تم نے ایسی فضول کمایا، بیکار طریقے سے کمایا اور بیکار ترین جگہ چلے گئے تو وہ تو خطیبہ بن جائے گا، وہ آپ کو جہنم میں پھینکے گا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے، سمجھتے ہو؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہیں سب سے کیا ہے؟ بڑا فتنہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فتنوں سے بچیں، مطلب کہ اس طرح مطلب کہ دین کو برا کریں، مال سے محبت اتنی نہ ہو، اولاد سے ہوتی بے شک، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر اولاد سے مطلب کہ محبت کی جائے حد کے طور پہ کہ دین کو چھوڑنا بیٹھو۔ اولاد کو کہاں بھیج دیتے ہیں، امریکہ پتہ نہیں اپنی کہاں بھیج دیا جاتا ہے، ان کا بھی دین مرتا ہے، خود کا بھی مطلب کہ پھر گھوم رہے ہوتے ہیں ایسی دیکھو ہماری نسل برباد ہو گئی۔ تو اس وجہ قرآن مجید نے اس کو کیا کہ آپ نے محبت کرنی ہے اعتدال سے، محبت تو جائز ہے بھائی سب چیز ہے، مگر دین کو ان کو بھی دین سکھاؤ تاکہ وہ چیز جو ہے آپ پہ یہ فٹ نہ ہو، چیزیں برائی آپ پہ فٹ نہ ہو، آپ پہ برائی فٹ ہو گئی، آپ نے اپنے بچے کو نماز نہیں سکھائی، قرآن نہیں سکھائی، چیز صحبت بٹھائی، تو ظاہر سی بات ہے پوٹری چرسی پڑے گا وہ، پھر تو وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھے گا، پھر وہ لے کر سب کے ساتھ رہے گا تو پھر بنے گا، وہ بولے گا پھر یار یہی ہے چیزیں، ہمارے ابا تو ایسی ہیں بس یہ کرتے رہتے، صحیح ہے؟ تو ایسے ہی بولا جائے گا۔ بھائی دیکھو جب شروع سے تربیت ہوگی نا وہ گناہ سے پہلے نفرت کرے گا، اگر شروع سے تربیت نہیں ہوگی تو وہ بولے گا بھائی جا ہے تو فضول باتیں کرتا ہے، پھر وہ آپ کی باتیں بھی اس کو بری بہت کرے گا۔ اگر آپ کے ابا والد وہ ہیں، مولوی ہیں، جو بھی ہیں، فلاں ہیں، جو بھی ہیں، خطیب ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر اس کو پتہ تو ہوگا کہ یار ہمارا والد ہے، دیکھو کتنا وہ ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، لوگ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اگر ہم بھی اس راستے پہ چل پڑے تو ہم کیوں نہیں کامیاب ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ مقصد ہے میرے بھائی
رمضان کا آخری جمعہ بھی الوداع جمعہ بھی ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی آج مغرب کے بعد اینڈ ہو جائے گا، پھر عید الفطر شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جس طرح میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو لے کے چلیں، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ عصر سے مغرب تک کی کوشش کریں، کام کریں، ایک کام کریں، دعا کے درود شریف پڑھنے کے بعد خوب گڑ گڑا کے کوشش کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مغرب دے گا۔ اور اختتام جب آخری اختتام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اختتام میں کیا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے کوشش کریں رمضان ہی کے دن میں دیا کرے، سمجھتے ہیں، رمضان ہی کے دن میں دیا کرے، رمضان کے ایام میں دیا کرے۔ جس نے صدقۃ الفطر نہیں دیا، فطرانہ نہیں ادا کیا، تو رمضان میں عید کے بعد لوگ جو ہے اس کا درجہ جو ہے کم ہو جاتا، مگر رمضان میں جب آپ 70 گنا فیصد اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے رہا ہے، اس وقت آپ صدقہ کر دو، صدقۃ الفطر دے دو، تو کیا ہے عزیز بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے لپٹا دیں، سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ عید میں کوئی دینا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کوئی عرض نہیں، مگر ثواب جو ہے رمضان جیسا نہیں ملتا۔ تو یہ کہ جائز ہے، دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے دے سکتے ہیں، مگر رمضان کی جو اپنی فضیلتیں ہیں، ایک اپنا مقام ہے اس کا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں جتنا صدقہ ہو، جتنا خیرات ہو، جتنا عطیات ہو، جتنا مطلب کہ وہ زکوٰۃ جو زکوٰۃ جس پر فرض زکوٰۃ اور اوپر سے دیگر مراحل وہ دینا چاہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر دیکھو کہ 70 گنا آپ دیں گے، 10 گنا اگر آپ دیں گے 1 گنا بھی، تو اس کو کتنا گنا بڑھ جائے گا، 70 ملٹیپلائی بائی پھر کتنا چلے آئے گا، نماز پڑھیں گے تو کتنا چلے آئے گا۔ تو کوشش کریں گے بھائی آپ جو ہے دعاؤں میں، اور جو کہہ چکے ہیں صدقۃ الفطر دینے سے، وہ ابھی ہی نپٹا دیں مسجدوں میں، تاکہ آپ لوگ جو ہو آپ کو پورا پورا اجر بھی مل جائے، اور صحیح استطاعت والے بندے کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا ہمیں فہم عطا کرنے کی، دین کا فہم عطا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔